حدیث میں آتا ہے کہ دعا جو ہے وہ تقدیر کو بدل دیتی ہے اور نیکی عمر کو بڑھاتی ہے. دعا اتنی پاورفل چیز ہے کہ کوئی چیز تقدیر پہ غالب نہیں آتی ایکسیپٹ فار دعا. اور یہ بات جان لیں کہ تقدیر کو اللہ تعالیٰ نے کچھ اسباب سے جوڑا ہے. تقدیر کچھ چیزوں کو ایکسپیکٹس کو اللہ نے اسباب سے جوڑا ہے. فار ایگزامپل انسان کھانا کھائے گا تو اس کا پیٹ بھرے گا ورنہ نہیں بھرے گا. انسان بیج ڈالے گا تو پودا اگے گا. انسان کو اولاد چاہیے شادی کرے گا بیوی کے پاس جائے گا تو اولاد ملے گی. تو اسی طرح سے کچھ چیزیں ہیں جو کہ انسان دعا کرے گا تو اس کو ملے گی. موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری دیکھ لیتے ہیں. اچھا موسیٰ علیہ السلام ہی از the most celebrated prophet of قرآن. سب سے زیادہ تذکرہ جس نبی کا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام ہے. اس کی کچھ وجوہات ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے جس قوم کی طرف بھیجے گئے ان کی بیسیکلی مینلی 2 آڈینسز تھیں. نمبر 1 آڈینس وہ جو فرعون اور آل فرعون اور وہ سارے لوگ تھے جو کہ ظلم ڈھا رہے تھے جو کہ کفار تھے. اور دوسری آڈینس وہ کہ جب وہ ہجرت کر کے نکلے اور فرعون غرق ہو گیا تو وہ لوگ جو کہ اسلام میں آ گئے تھے لیکن ان کے اسلام کچے پکے تھے. کچھ منافقین بھی تھے ان میں اور کچھ لوگ وہ بھی تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مینلی 2 آڈینسز تھیں. ایک مشرکین مکہ کفار مکہ جہاں پہ جو مکہ میں رہتے تھے جیسے فرعون کی موسیٰ علیہ السلام کی فرعون آڈینس تھی اور ان کے جو لوگ ان کے لشکر جو کفار تھے اور مشرکین تھے. مشرک سے بڑا کون ہو سکتا ہے فرعون سے جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی میں سب سے بڑا رب ہوں میری بات کرو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی آڈینس پرائمریلی پہلی آڈینس مشرکین مکہ تھی جن کو ایڈریس کرنا تھا. اور جب وہ مدینہ آئے اور ہجرت کیا تو ان کی دوسری آڈینس کون تھی جو کہ ان کے اپنے لوگ تھے جن میں منافقین بھی شامل تھے جن میں مسلمان بھی تھے اور جن میں وہ لوگ بھی تھے جو ان کا ایمان اوپر نیچے ہوتا رہتا تھا. تو دیٹس ون آف دا ریزنز کہ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن میں بہت زیادہ ہے کیونکہ حالات جو ہے نا وہ آڈینسز ایک طرح کی تھے. موسیٰ علیہ السلام کی آپ کو سٹوری پتہ ہے ان کو ماں نے ڈال دیا اس میں اور فرعون کی بیوی نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کو اٹھا لیا یا رحمہ اللہ اٹھا لیا اور کہا کہ ہم اس کو پالتے ہیں شاید ہمیں یہ نفع دے یا ہمارے لیے وہ کرے. تو وہ موسیٰ واز ریزڈ ایز اے رائل کڈ. اب فرعون کیا سمجھ لو بیٹا بن کے اس میں گزار تھے. ٹھیک ہے ان کو وی آئی پی ٹریٹمنٹ ملتا تھا اور سب کچھ ان کا لگ کیا بادشاہت ہوگی اس میں. تو موسیٰ بنو اسرائیل میں سے تھے. ٹھیک ہے تو وہ اٹھے ان جو جوان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقتور قوتور بنایا. ٹھیک ہے قرآن ان کے بارے میں مینشن کرتا ہے کہ ہی واز اے اسٹرانگ مین اور ہی واز ویری انٹلیکچوئل ایز ویل. وَآتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا ان کو حکم بھی دیا اور علم بھی دیا اللہ تعالیٰ نے. سو ہی واز ویلدی فائنینشلی اور نوجوان تھے. نوجوان کے پاس پیسہ آ جائے تو وہ عام طور پہ سینسیبل نہیں رہتے تو وہ سینسیبل بھی تھے. اور جب قوت بھی آ جائے اور اسٹرانگ بھی ہو جائے انسان اور پھر رائل فیملی کا ہو تو عام طور پہ بگڑ جاتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت پہ رکھا. اب یہ کیا کرتے تھے ان کا تو چاہتا تھا کہ لوگوں کی جو ظلم ہو رہا ہے ان کو میں ختم کروں. تو یہ ایسے ٹائم پہ نکلتے باہر کیونکہ رائل فیملی کو کے لیے الاؤڈ نہیں تھا کہ وہ باہر رینڈملی بازار پہ کے لوگوں کی مدد کرے. تو وہ دوپہر کے ٹائم میں نکلی جس کو وہ لوگ سیسٹا بولتے ہیں یا ہم لوگ عربی میں کیرولا بولتے ہیں. ایسا ٹائم جس میں دھوپ ہوتی ہے اور لوگ اپنے ملازموں سے بھی کام نہیں کرواتے ہیں جس میں ایوری بڈی یوز ٹو سلیپ ان دیئر ہاؤسز گرمی اور دھوپ کی وجہ سے اسپیشلی اس ایریا میں مصر میں. تو وہ وہاں پہ وہ اس ٹائم نکلتے تو وہ لوگوں کی ہیلپ کرتے. تو انہوں نے ایک دفعہ دیکھا کہ باہر نکلے تو ان کا جو ایک قوم کا شخص تھا اس کی لڑائی ہو رہی تھی دوسرے رائل گارڈ کے ساتھ بیسکلی. اور وہ کیا کر رہا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ وہ آپس میں بحث کر رہا تھا. تو اس نے موسیٰ کو پرووک کیا کہ یہ مجھ پہ ظلم اور زیادتی کر رہا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام since he was a very strong man انہوں نے اس کو مکہ مارا اور وہ وہی پہ مر گیا. اب نو اگر آپ کوئی عام قتل کرے نا آپ نہ کیجیے گا میں مثال دے رہا ہوں. ٹھیک ہے اگر کوئی انسان قتل کرے تو پولیس اس کو پکڑتی ہے پکڑنے کے پیچھے لگتی ہے. لیکن اگر آپ کوئی پولیس کا بندہ مار دیں تو پھر they go crazy they will definitely find you. تو سمجھ لیں رائل گارڈ کو مار دیا مطلب پولیس کا ان کا اپنا بندہ مار دیا. اب پورے شہر میں جو ہے نا طوفان مچ گیا کہ موسیٰ کو ڈھونڈو. ہر بندہ ڈھونڈ رہا ہے موسیٰ کو.
تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا کہ نکل گئے. اینڈ گوئنگ انٹو صحرا ہیونگ نتھنگ از ڈیتھ اٹسیلف, کہ نہ پانی ہے, نہ ڈائریکشن ہے, نہ شیلٹر ہے, نہ کچھ ہے, اور صحرا میں نکل کے جہاں پہ کچھ نہیں پتا. اور صحرا میں کیا ہوتا ہے, انسان گول گول چکر مار رہا ہوتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ مجھے سیدھا راستہ دکھائیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک آٹومیٹک جی پی ایس سمجھنے دے دیا کہ جو بالکل اسٹریٹ مدین کی طرف وہ گئے, اور وہ گول گول نہیں گھومتے رہے. کیا ہوا, لانگ ہی واز ٹائرڈ, اٹ واز اے ٹائرلیس جرنی, اور آئے اور سائے کے نیچے بیٹھے. اب دیکھا کہ لوگ وہاں پہ پانی پلا رہے ہیں اپنے اینیملز کو ویل کا. تو دو خواتین پیچھے کھڑی ہیں اور ان کے اینیملز تو چاہ رہے ہیں کہ پانی اور کنویں کے پاس جائیں, لیکن ان کو کھینچ نہیں ہے کیونکہ وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ ان کو جگہ نہیں دے رہے تھے, اور وہ لوگ کچھ اچھے مناسب بھی نہیں تھے. دیور ٹائپ آف پیپل جو کہ بدتمیز لوگ تھے, جو کہ عورتوں کو جگہ نہیں, جیسے قرآن کی لینگویج سے سمجھ آتا ہی ہے, ٹھیک ہے. دے ور پرورٹس مے بی, جو کہ عورتوں کو نہ اسپیس دے رہے تھے, اینڈ دے وڈ مے بی شاؤٹ آن دیم, اور یا ان کی آواز میں کسنا وغیرہ. موسیٰ صاحب نے کہا کہ تمہیں کیا مسئلہ, آپ کیوں کھڑے ہوئے یہاں پہ. اچھا, موسیٰ صاحب کی ہمیشہ نیچر یاد رہے, وہ کبھی بھی نا, قرآن بھی دیکھ لیں اور حضرت زکریا والا معاملہ بھی دیکھ لیں, وہ کبھی بھی کوئی غلط چیز کو برداشت نہیں کر سکتے تھے. ان کی یہ نیچر میں تھا کہ وہ جب بھی کوئی غلط دیکھتے فوراً اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے, ٹھیک ہے. تو گئے ان کے پاس, انہوں نے کہا آپ کیوں نہیں کھڑی ہوئی, کیوں ایسے سے. تو انہوں نے کہا ہمارا والد جو ہے نا وہ بزرگ ہے, تو ہم یہاں جا نہیں سکتے کیونکہ وہ وہاں پہ مرد ہیں. تو انہوں نے کہا مجھے دیں اپنے جانور لیے, ان کو مردوں کو جو ہے نا وہ پیچھے دائیں بائیں کیا, پانی پلایا اور واپس آ گئے, اور ان کو جانور دے دیے. نہ کسی پیسے کا سوال کیا, نہ کسی تھینکس کا سوال کیا. اور ہی واز آلریڈی ایگزاسٹیڈ کہ وہ اتنا لمبا سفر کر کے آ رہے ہیں, نو واٹر نتھنگ, لیکن اسٹل ہی اسٹوڈ اپ ٹو ہیلپ دوز وومن, اینڈ دین آ کے لیٹ گئے. اینڈ دس از دا پوائنٹ ویئر ہی میڈ دعا, ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. یا اللہ, میں آپ سے سوال کرتا ہوں جو بھی خیر مجھے آپ دے دیں, میں اس کا فقیر ہوں, میں اس کا محتاج ہوں. اور فقر عربی میں بولتے ہیں, فقر مینس کہ اس چیز کو بولتے ہیں جو چیز کمر توڑ دے انسان کی, ٹھیک ہے. فقر لٹرلی مینس کہ ٹو بریک ونز بیک, اور فقیر اس لیے بولتے ہیں کیونکہ اس کی بوجھ اور برڈنس کی وجہ سے, رسپانسبلٹی کی وجہ سے اس کی کمر ٹوٹ چکی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو جیسے کوئی بندہ ہیوی ویٹس اٹھا کے اسکواٹس لگائے نا جب, تو ایک ٹائم آتا ہے کہ بہت کمر پریشر ہوتا ہے کہ جیسے اٹس اباؤٹ ٹو بریک اینڈ یو کین ٹیک نو مور, آپ رک جاتے ہیں. تو دس از بیسیکلی فقر. تو موسیٰ علیہ السلام since he was a royal, he was raised in something very lavish, تو یہاں پہنچے تو کیا دعا مانگ رہے ہیں, یا اللہ آپ مجھے کوئی بھی خیر دے دینا, آسمان سے نازل کر دیں, میں اس کا محتاج ہوں, کیونکہ میرے پاس ریسورسز نہیں ہے. اس لیے تو تنزیل کا ذکر ہے, انزل ربی انی لما انزلت الیہ, کہ اوپر سب کچھ بھیجیں, مجھے تو میرے پاس تو کچھ ہے نہیں جو میں کروں گا. یہاں پہ دعا مانگی, اینڈ سی دعا, ہاؤ دعا پلیڈ دا رول. پھر اللہ کہتے ہیں اس دعا کی وجہ سے ف کا ذکر ہے, دیر فور وہ عورت ان کے پاس چلتی ہوئی آئی اور شرما کے, اور کہا فجاءتہ احداہما, ان میں سے ایک جو ہے نا عورت ان کے پاس چلتی ہوئی آئی اور کہا کہ میرے والد صاحب آپ کو بلا رہے ہیں کہ آپ نے جو ہماری خدمت کی ہے اس کا ہم شکر ادا کریں آپ نے. اب سبحان اللہ, وہ گئے, ان کے باپ نے ان سے پروپوزل مانگا, اور انہوں نے شرط طے کی, اور وہ ڈیل کے تحت ان کی بیٹی شادی کی کہ ہم ایز اے حق مہر میں آپ کے لیے یہ خدمت کروں گا, اور وہ چلنے شروع ہو گئے. اب اس ٹینسڈ سچویشن سے ان کی لائف اچانک کیسے چینج ہوئی, ٹرانزیشن میں کیسی گئی, بیچ میں جو ٹرانزیشن ہے وہ دعا ہے.